مدینہ منورہ میں آج دل کے اصلاح کے حوالے سے اور نفس کی پاکیزگی کے حوالے سے خطبہ دیا گیا اور خطیب تھے فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد طالب بن حمید حفظہ اللہ نے۔ آپ نے شروع میں تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت کا وقت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر بتایا کہ انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو نفس کو پاکیزہ کرنے والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو نفس کو ناپاک کرنے والے ہیں۔ جو اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو نفس کو ناپاک کر لیتے ہیں وہ برائی کا اور عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الشمس میں بار بار کئی قسمیں کھا کے تقریباً 10 قسمیں کھانے کے بعد یہی بتایا کہ جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اپنے نفس کو پاک کرنے میں ناکام ہو گیا تو وہ قیامت کے دن گھاٹا پانے والوں میں شامل ہوگا۔ جو لوگ اپنے نفس کو پاک کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن میں نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، جبکہ جو لوگ اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں کرتے بلکہ گندگی اور نجاست میں رکھتے ہیں، یعنی اس کے اندر برائیاں، ہر طرح کی دل کی برائیاں، غلط عقائد اور شرکیہ چیزیں رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا یہ مجرم ہیں، اور جو قیامت کے دن مجرم بن کے اللہ کے سامنے آئے گا اس کے لیے جہنم ہوگی جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ وہ زندہ رہے گا، اور جو نیکیاں کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ دل انسان کے اندر ایسی چیز ہے جو تقوی، توحید اور اخلاص کا محل ہے، یعنی انسان کے دل ہی میں تقوی اور اخلاص موجود ہوتا ہے، اور کوئی دل دو ضد چیزوں کے لیے کھلا نہیں ہو سکتا، یعنی دو ازداد ایک ہی دل میں نہیں آ سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مومن بھی ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ کافر بھی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے اندر ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو سیم ٹائم میں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو نیکی کے ساتھ، بھلی چیزوں کے ساتھ، اچھے افکار کے ساتھ بھر دے تاکہ اس کے اندر بری چیزوں کی گنجائش اور جگہ ہی نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان اور اس کی ضیافت ہے، تو اس سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو۔ تو جو اپنے دل کو قرآن کریم سے بھر لیتا ہے وہ غیر اللہ کی باتوں اور اسلام کے اور قرآن کی منافی چیزوں کے لیے اس کا دل خالی ہو جاتا ہے، یا اس کے دل میں ان کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ایسی چیز ہے کہ جس سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور انسان نیکیوں کی طرف آتا ہے اور برائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جو انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور جو ذکر میں کوتاہی کرتا ہے وہ برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی فکر آخرت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت بھی درست کر دیتا ہے، اسے دنیا بھی دے دیتا ہے چاہے وہ دنیا کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتا ہو، اور جس کی فکر دنیا سے وابستہ ہوتی ہے، جو ہمیشہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فقر و فاقہ کا ڈر اس کے سامنے رکھتا ہے، اور دنیا میں سے بھی اسے وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہو۔ پھر آپ نے درود و سلام بھیجنے کی تلقین کی اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ اپنے خطبے کو مکمل کیا، جس میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا تھی، مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی اور مسلمان عوام کے لیے بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔